اے خدا مجھ کو تو عطا کر دے ایسی دولت، میں جہاں بھی رہوں کردار سے خوشبو آئے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اپنے ہیڈ فونز لگا لیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ رب العزت پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ رب العزت سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تب اللہ رب العزت تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔ بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پر دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت پر جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت ہار کر نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ رب العزت کی رضا سے ہی ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ تمہاری دعائیں ہر اس رکاوٹ سے زیادہ طاقتور ہیں جو نصیب میں تمہارے راستے میں کھڑی کر رکھی ہیں، اور تمہارا اللہ ہر اس نا امید لفظ سے بڑا ہے جو دنیا تم سے کہتی ہے۔ اور سورۃ الحمزہ میں فرمایا گیا ہے، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو۔ یہ آیت مبارکہ ہم سب نے پڑھی ہوگی، لیکن کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم تو متجسس رہتے ہیں ہر دوسرے انسان کے بارے میں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرے گا، ماضی کیا تھا، اور اسی بنیاد پر اس کو گناہ گار اور پرہیزگار ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں۔ کبھی کسی کی ایک غلطی یا گناہ کا پتہ چل جائے تو سب کو ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے صدقہ جاریہ ہو، اور اگر کوئی کہتے کہ کسی کی بات نہیں کرتے تو ہم سب کے پاس بہت اچھا جواب ہے کہ میں تو آپ کو آگاہ کر رہا تھا کہ بچ کے رہیں، پورے زمانے میں اس کے عیبوں کا چرچا ہے، اس میں کون سا جھوٹ ہے۔ دلائل تو ایسے ایسے کہ اگلا بندہ بھی سچ اور جھوٹ کے ملے جلے رد عمل پر ایمان لے آئے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم کل اللہ رب العزت کے سامنے خود کے بارے میں سرخرو ہو سکیں گے؟ کیوں کبھی خود کے لیے ضمیر کی عدالت نہیں لگائی ہم نے؟ کیوں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے؟ کیوں ہم خود کو ہی بس پاکیزگی اور پارسائی کا مجسم سمجھتے ہیں؟ لیکن اس سب کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی کے عیبوں کا چرچا وہی کرے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ جو یہ سن کر بھی نہ رکے تو اس سے بڑا اور کوئی گنہگار نہیں، کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے۔ مگر سچ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں، بس وہی دل کے حال جانتا ہے۔ اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ مگر پھر بھی جو نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ جب اس کی خدائی پکڑتی ہے تو رہتا انسان بھی نہیں، اور بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب بات اس کے بندوں کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے؟ پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل، پھر تو پکڑ ہر حال میں ہی ہو کر رہتی ہے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا تم نے گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے اس کی ندامت اللہ رب العزت کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ پیاری ہو۔ اور جس کو تم نے سرعام عبادتوں ریاضتوں میں مشغول دیکھا ہو، رات کی تنہائی میں اسے گناہوں کی لذت میں ڈوبے ہوئے نہیں دیکھا۔ بس یاد رکھو کہ کانوں سنا اور آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ کون کیا ہے اور کیسا ہے یہ بس وہی جانتا ہے، تمہیں منصف اعلیٰ بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سنو، پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے جیسے اللہ رب العزت تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں، اور تعفن زدہ لاشیں سرعام چوراہوں پر پڑی ملیں، اور پھر ہر نئے آنے والے کے لیے سبق ہو کہ یہ لوگ پارسائی کی جام میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ انسان بھی نہ رہے۔ کیا کوئی ہے ایسا جس کے سامنے لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی کہیں کچھ نہیں ہوتا؟ نادان ہے۔ کیا کوئی ہے ایسا کہ تمہارے عیب دیکھے اور پھر اس کا چرچا نہ کرے؟ اور کیا کوئی ہے ایسا جو تمہیں مشکل میں ڈالے اور پھر اسے نکلنے کے اسباب بھی بنائے؟ مطلب اگر امتحان بھی لے تو خود ہی اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت بھی دے دے؟ نہیں نا، تو بس پھر کبھی بھی مایوس مت ہو، صبر کا مظاہرہ کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہارا بہترین غم گسار اور سہارا ہے نا، رب کائنات، وہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کا گواہ ہے۔ وہ کبھی انہیں بے مول نہیں کرے گا۔ وہ جب تمہیں تکلیف کی انتہا تک لے کے آتا ہے تو سمجھ لو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، اب اللہ رب العزت کن فرمانے والا ہے، اب منظر وقت حالات سب پلٹا کھانے والے ہیں، اب آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے نصیب کا حصہ بننے والی ہیں۔ اب صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تو بس کن سے فیکن تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہونے جا رہی ہے، اور بے شک میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے،
फिर जहाँ से तुम्हें उम्मीद भी नहीं होती वहाँ से तुम्हें अता फरमाता है। जिसके हाथ में कुन का सिरा है ना, बात तो सारी उस खालिक कायनात की है। वो कल भी मालिक मौजज़ात था, वो आज भी खालिक कुन फयकुन है, और वही आने वाले कल में भी तुम्हारा मददगार होगा। बस उसके साथ बनाए रखो, फिर तुम्हारी बिगड़ी हुई भी संवर जाएगी। ये लोग तो सिर्फ उसकी तरफ से बहाना बनते हैं मदद का तुम्हारे लिए, हालांकि असबाबे वसीला तो वो खुद उन्हें बनाता है, वरना ये लोग तो सांस तक लेने पर कादिर नहीं। फिर तुम इन्हें अपना हाजत रवा क्यों कर समझते हो, जबकि उसका फरमान है कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा हाजत रवा समझकर पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। और याद रखो कि लोगों, तुम ही अल्लाह की मोहताज हो और अल्लाह तो गनी और हमीद है। बस कुन वाले को राजी कर लें, फयाकुन तक का मरहला पलों में तय कर लेंगे। उस रब्बे काबा से मोहब्बत कर लें, अपनी चाहत तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच जाएंगे। और सबसे बढ़कर उस पर तवक्कल कर लें, आसानियों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और याद रखो, बेयकीनों के लिए मौजज़े रूनमा नहीं होते, और ईमान कामिल के बगैर आजमाइश का आसानी में बदलना बड़ा कठिन होता है। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, सिर्फ इसलिए कि अभी तक तुम्हें मंजिल का पता नहीं मिल सका। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो, सिर्फ इसलिए कि तुम अब तक ये जान नहीं सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाना बंद कर दो। तुम जिससे राब्ता रखना चाहते थे उससे राब्ता नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं, और मायूसी उन्हीं के लिए है जो इंतजार नहीं करते। क्यों खुद को इतना उलझा रखा है? सारी ताकतें तो तुम्हारे अपने हाथ में है। दुआ के लिए उठाओ इन्हें और फिर देखो क्या नहीं होता। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मुकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और इसके लिए तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक रोशनी और मौजज़े तुम्हें छुपे होते हैं, और इन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किस्से को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह उसे हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज से भर देता है। जख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता, कोई न कोई मरहम का जरिया भेज ही देता है। मैं ये तो नहीं जानती कि कब पूरी होंगी, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। सुना है यकीन रखते हो। कैसा यकीन कि जो चाहिए था वो उसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा यकीन कि ये कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता। यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा है तभी मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोचकर जारी रखा जाए कि अल्लाह जब चाहेगा तब मिलेगा, फिर देखना सब मिलेगा और जरूर मिलेगा।